آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے واشنگ مشین کی پلیٹ اور موٹر چینج کرنے کا طریقہ۔ تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، یقیناً اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو چلو آؤ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرا نام ہے عاطف۔ دیکھ سکتے ہیں یہ واشنگ مشین کا فل ہے۔ تو سب سے پہلے ہم فل کے اوپر جو کیپ لگی ہوتی ہے اس کو ہٹا لیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ٹیسٹر کی مدد سے اس کیپ کو باہر نکال لیں گے تاکہ اس کے نیچے جو نٹ لگا ہوتا ہے اس کو کھول سکیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ڈرل کی مدد سے اس کے نٹ کو کھول رہے ہیں تاکہ اس کا نٹ جو ہے وہ کھل جائے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ڈرل کی مدد سے اس کے نٹ کو کھول لیا۔ تو سمپل ابھی ہم اس کا فل جو ہے وہ کھولیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو گھما رہے ہیں۔ تو ایسے ہی آپ نے اس کو گھمانا ہے، گھمانے سے آپ کا جو فل ہے وہ کھل جائے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے فل کو کھول لیا۔ تو سمپل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پلیٹ میں بہت ہی زیادہ کچرا آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو سمپل ابھی ہم اس کی پلیٹ کے جو بیک سائڈ ہوتی ہے وہاں سے اس کے نٹ کو کھول لیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی موٹر بھی چینج کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی موٹر کے نٹ کھولیں گے کیونکہ اس کی موٹر جو ہے وہ بھی نئی ڈالنی ہے۔ یہ موٹر جو ہے یہ ڈیمیج ہو چکی ہے، تو اس کی جگہ پہ ہم نئی موٹر لگائیں گے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کی موٹر کو باہر نکال لیا ہے۔ تو ابھی ہم پلی کے نٹ کو کھولیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کی پلی کو باہر نکال لیا ہے۔ تو سمپل ابھی ہم کسی بھی ٹی راڈ کی مدد سے اس کے چاروں پیچوں کو کھول لیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے نٹ بولٹ کو کھول لیا ہے۔ تو ابھی ہم ہتھوڑی کی مدد سے اس کو پہلے ہلائیں گے تاکہ یہ اپنی جگہ سے تھوڑی بہت ہل جائے۔ تو پھر ہم ہینڈ کی مدد سے یا ہتھوڑی کی مدد سے پش کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ہینڈ کی مدد سے اس کو پش کیا تو اس کی پلیٹ جو ہے وہ نیچے گر چکی ہے۔ تو سمپل ابھی ہم اس کی جگہ پہ نئی پلیٹ فٹنگ کریں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی پہلے والی پلیٹ ہے، اس کی آپ کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں، یہ خراب ہو چکی ہے۔ اس میں سے جو پانی ہے وہ لیک ہوتا تھا، لیک ہونے کی وجہ سے اس نے جو موٹر ہے وہ ڈیمیج کر دی ہے۔ تو سمپل ابھی ہم اس میں سے نٹ جو ہے وہ آزاد کر لیں گے، نٹ کو باہر نکال لیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس نئی پلیٹ ہے جس کو ابھی ہم فکس کریں گے۔ تو فکس کرنے سے پہلے ہم جو واشنگ مشین کا ٹپ ہوتا ہے اس کو اچھی طریقے سے صاف کریں گے تاکہ اس میں سے جو بھی کچرا وغیرہ ہو وہ باہر نکل جائے۔ تو سب سے پہلے ہم ٹیسٹر کی مدد سے اس میں جو جین لگایا جاتا ہے اس کو باہر نکالیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ٹیسٹر کی مدد سے جین کو باہر نکال دیا ہے۔ تو ابھی ہم اس کی مزید صفائی کریں گے۔ تو آپ کسی بھی برش کی مدد سے اس کو صاف کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم ایک لوہے کے برش کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے صاف کریں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے ڈرم کو اچھے طریقے سے صاف کر لیا۔ ابھی ہم اس میں پلیٹ وغیرہ جو ہے وہ فکس کریں گے۔ تو پلیٹ کو فکس کرنے سے پہلے ہم پلیٹ کو ایک سائڈ پہ سمید وغیرہ لگائیں گے، پھر اس کے اوپر جین وغیرہ لگائیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا جین ہے۔ تو جین کو لگانے سے پہلے ہم پلیٹ پہ سمد وغیرہ لگائیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پلیٹ کو سمد لگا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پلیٹ کو سمد وغیرہ لگا لی ہے۔ تو ابھی ہم اس پہ جین رکھیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جین کو اس پہ رکھ دیا۔ تو ابھی ہم جین کے اوپر بھی سمد وغیرہ لگائیں گے، اچھے طریقے سے جین کے اوپر بھی سمد لگائیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جین کے اوپر سمد وغیرہ لگا لی ہے۔ تو سمپل ابھی ہم اس کو ڈرم میں فکس کریں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم ڈرم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ابھی سمپل اس میں فکس کر دیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں رکھ دی ہے پلیٹ۔ تو ابھی ہم سمپل اس کے جو 4 بولٹس ہیں وہ لگائیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چاروں نٹ کو اس میں لگا دیا ہے۔ تو پھر اس کے جو نیچے پیچ وغیرہ ہوتے ہیں وہ لگائیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے پیچ کے اوپر جو پلاسٹک کی ٹکی ہوتی ہے وہ بھی رکھ دی ہے۔ تو سمپل ٹکی رکھنے کے بعد ہم اس پہ بولٹ وغیرہ لگائیں گے اور اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس پہ بولٹ وغیرہ لگا دیے ہیں اور اچھے طریقے سے ٹائٹ بھی کر دیے ہیں۔ تو ابھی ہم اس کی پلی وغیرہ لگائیں گے جو پہلے ہم نے کھولی تھی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پلی بھی لگا دی ہے اور ابھی اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کریں گے۔ پلی کا نٹ بھی اچھے طریقے سے ٹائٹ کریں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پلی کے نٹ کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیا۔ تو ابھی ہم اس کی موٹر کی فکسنگ وغیرہ کریں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی پرانے والی موٹر ہے اور نیو موٹر کے ساتھ ابھی ہم اس کی فکسنگ کریں گے۔ تو سب سے پہلے فکس کرنے کے لیے ہم کو اس کی پلی اتارنے پڑے گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کی جو لکڑی کی پھٹی ہوتی ہے ہم وہی لگائیں گے۔ تو لکڑی کی پھٹی کو نکالنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو پلی کو اتارنا پڑے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ڈرل کی مدد سے پلی کو اتار لیا ہے۔ تو ابھی ہم اس کے جو 3 پیچ لگے ہوتے ہیں وہ کھولیں گے۔
تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ڈرل کی مدد سے تینوں پیچوں کو باہر نکال لیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لکڑی کی پلیٹ کو باہر نکال لیا۔ تو سمپل ابھی ہم لکڑی کی پھٹی کو اس پہ فکس کریں گے۔ تو فکس کرنے کے لیے پہلے ہم اس کے جو ہول ہوتے ہیں وہ چیک کریں گے کیا اس کے پیچ برابر ہیں یا نہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے تینوں ہول جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں، صرف ایک ہی ہول اس کا برابر آ رہا ہے اور 2 ہول اس کے برابر نہیں ہیں۔ تو 2 ہول برابر کرنے کے لیے ہم کو پھٹی میں سراخ کرنا پڑے گا۔ تو ابھی ہم پھٹی میں سراخ کریں گے۔ تو ابھی ہم ڈرل کا ورمہ چینج کر کے ڈرل کے ساتھ پھٹی میں سراخ کریں گے۔ تو لکڑی میں سراخ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پھٹی کو موٹر کے اوپر رکھ کے جہاں پہ آپ نے سراخ کرنا ہے وہاں پہ آپ کو نشانی لگانی پڑے گی، پھر ہی آپ سراخ کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس پہ نشانی وغیرہ لگا لی ہے۔ تو ابھی ہم اس کو نیچے رکھ کے اچھے طریقے سے سراخ کریں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پھٹی میں ہول کر کے اس میں نٹ وغیرہ لگا دیے ہیں۔ تو اچھے طریقے سے ڈرل کی مدد سے اس کو ٹائٹ کر دیں، پھر اس کے اوپر ہم پلی لگائیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس پہ پلی وغیرہ لگائیں گے۔ تو پلی کو بھی اچھے طریقے سے ٹائٹ کریں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم پلی کو ٹائٹ کرنے لگے ہیں۔ تو ڈرل کی مدد سے ہی آپ پلی کو ٹائٹ کر سکتے ہیں۔ تو موٹر لگانے سے پہلے ہم ڈرم کو پائپ وغیرہ لگائیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک پائپ ہے جس کو ہم یہاں پہ لگائیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم سماد کی مدد سے اس پائپ کو یہاں پہ جوائنٹ کر دیں گے تاکہ واشنگ مشین کا جو پانی وغیرہ ہو یہ اس کی مدد سے باہر آ سکیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پائپ کو لگا دیا۔ ابھی ہم اس پہ موٹر فکس کریں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس پہ موٹر رکھ دی ہے۔ تو سمپل ابھی ہم موٹر کے نٹ بولٹ لگائیں گے۔ تو موٹر کے 4 عدد نٹ بولٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ نٹ بولٹ ہے جو ہم موٹر کے ساتھ لگائیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے نٹ کو لگا دینا ہے تو موٹر آپ کی جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چاروں نٹ لگا دیے ہیں۔ تو ابھی ہم اس پہ سمپل بلٹ لگائیں گے۔ تو بلٹ لگانے کے بعد ہی اس کو ٹائٹ کریں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 28 نمبر کا اس کا بلٹ ہے۔ تو سمپل سب سے پہلے ہم بلٹ لگائیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ہینڈ کی مدد سے بلٹ کو لگا رہے ہیں۔ تو آپ نے بھی اس کو ایزی سے لگا لینا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بلٹ جو ہے یہ لگ چکا ہے۔ تو ابھی ہم ٹی راڈ کی مدد سے اس موٹر کے چاروں نٹ کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے موٹر کے نٹ کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیا ہے۔ تو سمپل ابھی ہم اس کے کنیکشن کریں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس 1 عدد کیبل ہے اور 1 عدد کیپیسٹر ہے۔ 10 UF کا اس کو کیپیسٹر لگے گا۔ تو ابھی ہم اس کے کنیکشن کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو لوہے کی باڈی ہوتی ہے وہاں سے آپ کی وائر جو ہے وہ کٹ ہو جاتی ہے۔ تو پلیز ایسا مت کریں۔ یہاں پہ ایک گول بش ملتا ہے، آپ وہ لے کے وہاں پہ ضرور لگائیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ایک بش ہے جو ابھی ہم یہاں پہ لگا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیں گے تو پھر ہی یہاں سے وائر کو گزاریں گے۔ تو پھر آپ کی وائر جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی، کبھی بھی شارٹ نہیں ہوگی۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں سے وائر کو گزار دیا ہے۔ تو ابھی آپ جیسا بھی کریں گے یہاں سے وائر جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی۔ تو ابھی ہم وائر کو اندرلی سائڈ پہ اس کو اچھے طریقے سے گنڈ مار دیں گے تاکہ وائر جو ہے وہ باہر کو نہ جا سکے۔ تو ابھی ہم اس کے کنیکشن کریں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کنیکشن کیپ بھی موجود ہے جو کہ کنیکشن کرتے وقت ہم کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کنیکشن بہت ہی اچھے طریقے سے کر دیے ہیں۔ تو ابھی ہم مشین کو سیدھا کریں گے اور اس کا فل وغیرہ لگائیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے فل کو لگا دیا اور نٹ لگا کے اچھے طریقے سے ٹائٹ بھی کر دیا۔ تو ابھی ہم اس کی کیپ وغیرہ لگائیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اوپر والی کیپ بھی لگا دیا۔ تو ابھی ہم مشین کو چلا کے دیکھیں گے اور اس پہ لوڈ وغیرہ ڈال کے چیک کریں گے کیا یہ پراپر ورک کرتی ہے یا نہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے اس کو چالو کر دیا۔ تو ابھی ہم ہینڈ کی مدد سے اس کو پش کر کے رکھیں گے کیا یہ پراپر ورک کر رہی ہے یا نہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس پہ ہینڈ وغیرہ رکھ دیا اور اس پہ لوڈ ڈال دیا تاکہ ہم کو معلوم ہو سکے یہ پراپر ورک کر رہی ہے یا نہیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔